یزیدیوں کو تو عید ہو جاتی، یزیدیوں کو تو عید ہو جاتی، روئے زمین پلید ہو جاتی، روئے زمین پلید ہو جاتی اگر امام حسین گردن نہ کٹاتے۔ پوری دنیا یزید، پوری دنیا یزید ہو جاتی۔ میرے معاشرہ سے کربلا کے میدان میں کرامت ہی کرامت نظر آ رہا۔ ابھی بہت سارے کرامات آپ امام صاحب قبلہ کے حوالے سے سب سے بڑا جو کرامت تھا، سب سے اعلیٰ اور ممتاز جو کرامت تھا، وہ کرامت یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو ان کے سر اقدس کو نیزے پہ رکھ کر، تلوار کی نوک پہ رکھ کر کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے دمشق تک مکمل کتنے دنوں تک گھمایا گیا، تفریح کروایا گیا۔ لیکن دیکھا جائے کہ آج ہماری باڈی یا کوئی بھی عضو اگر کٹ کے ہٹ جائے تو وہ 2 سے 3 دن میں بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس مہینوں دنوں تک گھمایا گیا، پھرایا گیا، لیکن ان کے سر اقدس سے نور ہی چمک رہا۔ یہی تو کرامت ہے۔ اور سرزمین اجمیر سے حضرت خواجہ جندل ولی کیا خوب فرماتے ہیں کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، ویر اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، اتنے بڑے ولی کامل ہندوستان کے راجا حضرت امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، دین ہے، دین۔ حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت نے مکمل کربلا بیان کر دیا ہے، لیکن جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس، ان کے جانثاروں کے سر اقدس، مدینے کے پھول، مدینے کے صاحبزادیہ کو کوفہ سے لے کے دمشق تک جو پھرایا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کا قافلہ جیسے یزید کے دربار میں پہنچا ہے، یزید تھما جاتا ہے اور وہ مکاری کرنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، گڑگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت میں نہیں، اس کو ڈر ہو جاتا ہے کہ اب میرا تخت چلا جائے گا، اب میرا تاج چلا جائے گا، اب میری بادشاہت چلی جائے گی، اب میرا شہنشاہت چلا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کا لوٹا ہوا قافلہ جیسے دمشق میں آتا ہے، یزید کہتا ہے کہ اے لوگوں رو، اگر نہ روگے تو آج ہی سے تخت کا جو میرا پٹمن ہے وہ سب ختم ہونے لگے گا اور تخت بربادی پہ آ جائے گا۔ اور حضرات ایسا ہی ہوا کہ جیسے حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں نا، مدینے والے مخالف ہو جاتے ہیں، کوفہ والے بھی یزید کے مخالف ہو جاتے ہیں، دمشق والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، ملک شام والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرات میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ابن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے جتنے بھی یزیدی ہیں، سبوں کو قتل کروا دیا گیا ہے۔ بات کہاں سے؟ حضرت زین العابدین کا جو خطاب تھا وہی سے معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین یزید سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم نے تو میرے ابو کو شہید کر دیا، میرے خاندان والے کو شہید کر دیا، میرے جانشینوں کو
کیا؟ میرے چھوٹے بھائی کو تم نے شہید کروا دیا کہ اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے 4 مہلت دے دے۔ سب سے پہلا مہلت یہ دے دے کہ جتنے لوگ ہمارے خاندان والوں کو شہید کیے ہیں انہیں میرے حوالے کر دے۔ یزید کہتا ہے کہ کس نے ان کے خاندان والے سے لڑائی کیا ہے؟ کسی نے یہ نہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ جب کوئی نہیں بتایا تو زین العابدین سے یزید کہتا ہے کہ کوئی اپنے ساتھ انجام نہیں لیتا ہے۔ پھر زین العابدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جتنے لوگ ہمارے خاندان والے کا سر اپنے پاس رکھتے ہیں وہ تمام سروں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں پھر جاؤں کربلا اور اپنے ابو جان کے جو لاش وہاں پڑا ہوا ہے، جو میرے بھائی علی اکبر کا لاش پڑا ہوا ہے، جو میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا لاش پڑا ہوا ہے، حضرت زہیر کا جو لاش پڑا ہوا ہے، ان لاشوں کے ساتھ ان کے سر اقدس کو چھوڑ دوں اور پھر ان کا تدفین کر دوں، سر اقدس کو مجھے دلوا دو۔ یزید کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے یہ کام کروا سکتا ہوں۔ پھر حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹا ہوا قافلہ ہے اسے مدینہ پہنچا دیا جائے۔ یزید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہنچا دیا جاتا ہے اور پہنچوا بھی دیا گیا۔ اور ایک اور مہلت مانگتے ہیں کہ دمشق کے جامع مسجد میں مجھے خطبہ کرنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ یزید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اجازت دے دی جائے گی۔ حضرات محترم، جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اور حضرت زین العابدین جب خطبہ کرنا شروع کیے ہیں سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر حضرت زین العابدین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جب نبی اعظم کا کلمہ یزید بھی پڑھتا ہے، ابن زیاد بھی پڑھتا ہے، سب کوئی پڑھتا ہے، تب پھر میرے ابو کو اور ہمارے ابو کو چاہنے والوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ جیسے یہ جملہ کہے ہیں یزید تھرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جب انہیں خطبہ بند کرنے کی سازش کرنا شروع کر دو، یہاں تک کہ بولنے والے تھے سازش کر کے ان کو بیٹھا دیا جاتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں خلفشار مچ جاتا ہے اور ایسا خلفشار مچتا ہے کہ یزید کا جو ساتھی تھا وہ بھی یزید کا دشمن بن جاتا ہے، یزید کا جو خاندان تھا وہ بھی یزید سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یزید کے اپنے بھی ان سے دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ یزید کو ان کے خاندان والے ہی زہر کھلا کر اسے مار ڈالتا ہے۔ اور حضرات تاریخ کا ایک اوراق میں بیان کرنے والا ہوں کہ جب مختار بن ابو عبیدہ جب خلیفہ بنتے ہیں نا تو سب سے پہلے آرڈر دیتے ہیں، پہلا ان کا آرڈر تھا خلیفہ بننے کے بعد مختار بن ابو عبیدہ سبکی جیسے وہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں سب سے پہلے فہرست تیار کرتے ہیں، فہرست کہ میرے نبی کے نواسے وہ کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے کتنے لوگ تھے سب کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور یقین بات دیگرے سبوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرات مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اور جتنے فوجیں جتنے بھی سپاہی ان کے مارنے کی سازش میں لگے ہوئے تھے، چاہے وہ دمشق کے لوگ ہو، چاہے وہ کوفہ کے لوگ ہو، چاہے کہیں کے بھی لوگ ہو، جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے مخالفین تھے، تمام لوگوں کا ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ ان بیماریوں سے بدتر اور بہتر یہ ہوتا ان کی موت ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ حق کے لیے ہوتا ہے۔ اور حضرات حافظ صاحب نے جو معاملات آپ سے پیش کیا ہے کہ حضرت امام حسین سے اگر ہم محبت کرنے والے ہیں، حضرت امام حسین کو ہم چاہنے والے ہیں تو ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے عمل کو اپنائیں، ان کی زندگی کو اپنے آئیڈیل بنائیں تو یقیناً ہم یہاں بھی کامران ہوں گے، وہاں بھی کامران ہوں گے۔ اس
ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ صراط رسمی یہاں سے یہی آپ سے بتانا چاہے گا، یہاں یہی آپ سے بولنا چاہے گا کہ جب جب مذہب اسلام کے پرچم میں کوئی آنچ لگانا چاہا، اسلام کے پرچم میں کوئی آگ لگانا چاہا، اسلام کے پرچم کو جھلانا چاہا، اسلام کے پرچم کو نیست و نابود کرنا چاہا، حضرات ابلیس اسلام کے پرچم میں آنچ لگانا چاہا، اسلام کے پرچم کو جھلانا چاہا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ابلیس سے مقابلہ کیے، ابلیس کا پرچم نیچے ہوا، اسلام کا پرچم بلند و بالا ہوا، پھر زمانہ بدلا، پھر سوسائٹی بدلی، فرعون اپنے آپ کا خدائی کا دعویٰ کرنے لگا کہ مجھے خدا کہو، اسلام کے پرچم میں آنچ لگانا چاہا، اسلام کے پرچم کو جھکانا چاہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، فرعون سے مقابلہ کیے، فرعون کا پرچم نیچے ہوا، اسلام کا پرچم بلند و بالا ہوا، پھر زمانہ بدلا، پھر سوسائٹی بدلی، پھر نمرود آتا ہے، اسلام کے پرچم کو نیچے کرنا چاہتا ہے، اسلام کے پرچم کو جھکانا چاہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، نمرود سے مقابلہ کرتے ہیں، نمرود کا پرچم نیچے ہوا ہے، اسلام کا پرچم بلند و بالا ہوا ہے، پھر زمانہ بدلا، پھر سوسائٹی بدلی، پھر رتبہ شیبہ، پھر مذہب اسلام میں پرچم کو نیچا کرنا چاہا ہے، اسلام کے پرچم کو جھکانا چاہا ہے، اسلام کے پرچم کو نیست و نابود کرنا چاہا ہے، میرے سرکار آئے ہیں، رتبہ شیبہ، ابو لہب، ابو جہل سے مقابلہ کیے، پھر ابو جہل کا پرچم نیچے ہوا، اسلام کا پرچم بلند و بالا ہوا، پھر زمانہ بدلا، پھر سوسائٹی بدلی، یزید کے اسلام کے پرچم کو چھپانا چاہا ہے، اسلام کے پرچم کو نیست و نابود کرنا چاہا ہے، اسلام کے پرچم کو برباد کرنا چاہا ہے، حضرت امام حسین آئے ہیں، اپنے شیرخوار بچہ کو قربان کر دیے ہیں، علی اکبر کو قربان کر دیے ہیں، اور محمد کو قربان کر دیے ہیں، حضرت عباس کے بازو کو کٹوا دیے ہیں، حضرت حبیب کو بھی شہادت میں شرما دیے ہیں، اور اپنے آپ کو کربلا کے پتلی ہوئی ریزگار میں قربان ہوتا مذہب اسلام کو بچا لیے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کے گردن پہ امام ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ میں نے بہت سارے پروگرام کیا ذکر شہادت کے، لیکن آپ لوگ اتنا اچھا سے ذکر شہادت سنے ہیں باعادت ہو کر کہیں دیکھنے کو مجھے نہیں ملا ہے، اسی لیے خوشی ہو رہی ہے کہ محبت ایسے ہی بنتا ہے کہ جب بھی اپنی بستی، اپنے گاؤں کا کمیٹی کا معاملہ ہو، گاؤں کے بستی کے معاملہ ہو، تو سبوں کو ایک جٹ ہونا چاہیے، اس سے محبت بنتا ہے، اس سے پیار بنتا ہے، اور حضرت امام حسین نے بھی تو محبت کا پیغام دیے ہیں، حضرت امام حسین ہر چیز کو قربان کر کے محبت کا پیغام دیے ہیں، اس لیے آپ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں۔